لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سننے والی میری بہنیں اور بیٹیاں، قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ اللہ تعالی نے آپ کو اپنے گھر کی حاضری کے لیے منتخب فرمایا. میرے بھائیوں، میری عزیز بہنوں، بیٹیوں، یہ اللہ تعالی کی جانب سے انتخاب ہوتا ہے. جس کا انتخاب ہو جائے اس کو حاضری کی توفیق ملتی. جس کا انتخاب نہ ہو اس کے لیے اسباب نہیں بنتے. حدیث شریف میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کے حکم سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرمائی، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، کہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے. جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب اعلان فرما دیجئے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا اعلان فرما دیجئے کہ تم پر حج فرض ہو گیا.
ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میری آواز کون سنے گا؟ حجاز کے بے آب و گیا پتھروں میں کھڑے ہو کے کہاں تک میری آواز جائے گی؟ اللہ تعالی نے فرمایا جب ہم حکم دے رہے ہیں تو پہنچائیں گے بھی صحیح. آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی. علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اتحاف السادہ جو احیاء العلوم کی شرح ہے، لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز لگائی تو جو اس وقت پیدا ہو چکے تھے انہوں نے بھی سنی، جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی سنی، جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی سنی. اللہ تعالی ہی آواز پہنچاتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا، صحابہ فرماتے ہیں ہماری تعداد 1,00,000 سے اوپر تھی، اور ہر صحابی یہ کہتے ہیں کہ آواز ایسے کان میں آ رہی تھی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے کھڑے ہو کر بیان فرمائے. کوئی سپیکر نہیں تھا. تو جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ایک ایک صحابی کے کان میں پہنچ رہی تھی، یہ معجزہ تھا. ٹھیک اسی طرح اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز ایک ایک انسان کے کانوں میں پہنچائی. جو اس دنیا کا پیریڈ پورا کر کے جا چکا تھا اس کو تو پہنچانے کی ضرورت ہی نہیں. جو آ چکے تھے یا جنہوں نے آنا تھا، کیونکہ احکام تو زندوں کے لیے ہوتے ہیں، مردوں کے لیے تو نہیں ہے. زندوں نے اپنی آفت بنانی ہے، مردوں کا تو جو ہونا تھا ہو چکا. دوسری حدیث میں ہے کہ جن جن لوگوں نے یا روحوں نے یہ آواز سنی اور انہوں نے لبیک کہا وہ ضرور حج کریں گے. اور تیسری حدیث میں ہے کہ جس نے جتنا دفعہ لبیک کہا وہ اتنا دفعہ حج کرے گا. اگر تو کوئی سست تھا، جس طرح آج اللہ کی طرف سے اذان آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پڑے رہتے ہیں ہم، اور کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں اس کے دوڑتے ہیں مسجد کی طرف، ان کو کامیابی مل جاتی ہے، فلاح مل جاتی ہے. اسی طرح کچھ اللہ کے بندے ایسے تھے کہ آواز سنی اور فوراً کہا لبیک،
اور کچھ ایسے تھے انہوں نے کہا لبیک لبیک، اور کچھ ایسے تھے انہوں نے کہا اب تو موقع ہے، سانس لینے کی ضرورت ہی نہیں، لبیک 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 کہتے ہی گئے۔ خوش قسمت تھے وہ جنہوں نے مسلسل لبیک کہی۔ کسی نے 40 دفعہ کہی ہوگی تو وہ 40 حج کرے گا، 50 دفعہ کہی تو 50 دفعہ حج کرے گا۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں آپ حضرات کو اور اپنی ان عزیزان کو جنہوں نے بہرحال لبیک کہا، ان کی ایک لبیک کا تو ہم مشاہدہ کر ہی رہے۔ اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے۔ اتنی حد تک تو معلوم ہو گیا کہ توفیق الہی جب ہمارے ساتھ ہے اور اتنا ہم نے کر لیا ہے تو بظاہر اسباب کی دنیا میں ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی ضرور لے جائے، لیکن بائی ہم اس کے باوجود ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ نامعلوم کسی لمحے ہماری کسی بے ادبی، کسی گستاخی، کسی بے پرواہی، کسی استغنا، کسی جہالت کی بنا پر ہمیں روکا بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے اکابر کو جو دیکھا ہے اور سنا ہے، ہمارا تو سارا علم سنایا ہے نا، میں نے جو اپنے اکابر کو دیکھا اور سنا ہے، جب تک میدان عرفات میں داخل نہیں ہو جاتے تھے 9 ذوالحجہ کو کانپتے رہتے تھے، پتہ نہیں روک نہ لیے جائیں۔ تو میرے بھائی جب تک وہاں کی حاضری ہو نہ جائے ڈرتے رہے اور ادب سے رہے، یا اللہ محروم نہ کرنا۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا بزرگوں سے، علماء سے کہ حج کا ارادہ کرو تو 2 رکعت نفل روزانہ پڑھا کرو، اور یہ نفل حاضری کے لیے ہے۔ میں کہتا ہوں یہ نفلیں مسلسل پڑھتے رہیں، جب تک حج نہیں ہو جاتا روزانہ پڑھیں، ہر نماز کے ساتھ کہ یا اللہ محروم نہ فرما، یا اللہ محروم نہ فرما، پہنچا دینا۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پہنچا دے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک گزارش اور کرنا چاہوں گا، اپنی نیت کی اصلاح فرمائیں۔ یقیناً ہم میں سے سبھی کی نیت یہی ہے کہ اللہ کی دربار میں حاضر ہو جائیں اور اپنے گناہوں کا جتنا بوجھ ہے وہاں بہتے دریائے رحمت میں پھینک کے آ جائیں، ہلکے پھلکے آ جائیں، دریائے رحمت میں غوطہ لگائیں اور گناہوں کی گندگی، میل کچیل، سیاہی دھو دھا کے صاف ستھرے ہو کے آ جائیں، ندامت کے آنسو کا صابن لگائیں اور خوب نہا دھو کے واپس آئیں اور پھر نئے سرے سے زندگی گزاریں۔
اور کوشش کریں کہ آئندہ ہم سے کوئی گناہ نہیں سرزد ہونا چاہیے۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں میری امت کے لوگ حج کریں گے، مالدار سیر و تفریح کی نیت سے کریں گے، متوسط طبقہ تجارت کی نیت سے حج کرنے جائے گا، علماء ریا اور دکھلاوے کی نیت سے جائیں گے۔ ماشاءاللہ 25واں حج ہے۔ حضرت حکیم علامہ تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، وہ ہمیں جیسوں کے لیے لکھا ہے کہ کسی کے ہاں مہمان آئے تو اب یہ باور کرانے کے لیے کہ ماشاءاللہ اتنا حج کر لیے ہیں، بچے سے کر لیے وہ 10ویں حج میں لائے تھے نا ہم، وہ تسبیح وہ پیش کر دو۔ فرمایا علماء ریا اور دکھلاوے کے لیے حج کریں گے اور غریب بھیک مانگنے کے لیے جائیں گے اور اس لیے حج کریں گے۔ ایک دوسری روایت میں الفاظ اس سے مختلف ہیں۔ حکام اور سلاطین بادشاہ سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے اور غنی اور مالدار تجارت کے لیے حج کریں گے اور غریب اور علماء دکھلاوے کے لیے حج کریں گے اور غریب بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں۔ پہلی روایت میں جن کو غنی کہا گیا مراد یہ کہ بڑے مالدار جیسے بادشاہ ہو گئے، حکام ہو گئے، وہ سیر و تفریح کے لیے کریں گے۔ اور پہلی روایت میں جن کو وہ کہا گیا متوسط طبقہ، دوسری بات میں انہی کو غنی کہا گیا کہ یہ تجارت کے لیے۔ تو میرے بھائی نیت کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ہم حج کرنے کیوں جا رہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماتے صفا اور مروہ کے درمیان بیٹھے تھے۔ ایک قافلہ آیا، اپنی سواریاں باندھی، احرام باندھے ہوئے تھے، طواف کے لیے چلے گئے، طواف کیا تو سعی میں آ گئے، فارغ ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بھائی کہاں سے؟ کہنے لگے عراق سے۔ کیسے آنا ہوا؟ نہیں حج کے لیے آئے، کوئی اور غرض تو نہیں، یہاں کوئی رشتہ دار تو نہیں، تجارت تو مقصود نہیں، کوئی اور کوئی قرضہ ورضہ تو وصول نہیں کرنا، نہیں، کوئی غرض نہیں، صرف حج کرنے آئے۔ تم اچھا تو پھر خوش ہو جاؤ، آج کے بعد تم یوں سمجھو کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے، نئے سرے سے زندگی شروع کرو۔ اس لیے کہ میں نے ابھی سنایا تھا آپ حضرات کو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سنائی تھی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ، حج کیا کوئی غرض نہیں تھی، محض اللہ کے لیے تھا، نہ تجارت ہے، نہ دکھلاوا مقصود ہے، نہ کوئی اور غرض ہے۔
مع رضا الہی ہے. فلم یرفس، اور اس نے کوئی گندی بات بھی نہیں. یعنی جو جائز باتیں تھی وہ بھی نہیں کی. ولم یفسق، اور جو ناجائز باتیں تھی وہ بھی نہیں کی. فرمایا رجع کیوم ولدت امہ، وہ اس طرح حج سے لوٹے گا کہ جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، نہ وہ قاتل ہوتا ہے، نہ وہ چور ہوتا ہے، نہ وہ ڈاکو ہوتا ہے، نہ وہ بدکار ہوتا ہے، نہ وہ جھوٹ بولتا ہے، نہ اس نے غیبت کی. اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، بولنا نہیں جانتا، چلنا نہیں جانتا. تو تیسری بات جو مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے، اللہ لے جائیں گے اور انشاءاللہ ضرور لے جائیں گے. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کی تصحیح کر لیں، اصلاح کر لیں، درست کر لیں. ہمارے یہاں ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا پیر تھے، ہم بھی جاتے تھے. فرماتے تھے بھائی ہر عمل کرنے سے پہلے نیت کو ٹٹول لیا کرو. اگر کبھی شبہ آنے لگے کہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ یوں کہیں گے، تو فوراً کہہ دو لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم نہیں کر رہے بھائی، کسی کے لیے نہیں کر رہے، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور ایک لمحے کے لیے اس نفس کو سمجھا دو کہ دنیا والے میری تعریف کریں گے تو کس کام کی. بے وقوفی ہے ہماری، ہم جا رہے ہیں گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اور گناہ اٹھا کے واپس آ رہے ہیں. بلکہ گناہوں کا اصل اصول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک آدمی پیش ہوگا بارگاہ الہی میں اپنی نیکیوں کا اجر لینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی ہمارے پاس تو تمہارا کچھ نہیں، تم نے جن لوگوں کے لیے کیا تھا، جن کو دکھایا تھا، جا کے ان سے لو، بدلہ لو، ہمارے لیے تو نہیں کیا تھا. 1.5-2 لاکھ روپے بھی خرچ کریں، محنت بھی برداشت کریں، گھر سے بھی دور رہیں، دکان سے بھی دور رہیں، کاروبار بھی چھوڑیں، اور حاصل سوا اس کے کچھ نہیں کہ اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے ساتھ دکھلاوے کا معاملہ کریں گے جس نے ہمارے ساتھ دکھلاوے کا معاملہ کیا. جو کرتا دوسروں کے لیے، دکھاتا ہمارے لیے، تو ہم بھی کل قیامت کے دن ایسے ہی اجر کے معاملے میں پھر ان کو دکھاوا ہی کریں گے کہ تم نے ہمارے لیے تو کیا نہیں تھا، جاؤ. اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، آج سے اپنی نیت کی تصحیح کریے، آج بھی ہو جائے گا. اور ہر لمحے نیت کی اصلاح کرتے رہے. جب بھی کوئی ایسا خیال ہے لا حول ولا قوت، ہم تو اللہ کے نہیں کر رہے، ختم، لکھ کے دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، اللہ کے لیے عمل ہے.
چوتھی بات، حج ہم کرنے کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ کیا غرض ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ روٹی یہاں ہم کھاتے ہیں، فروٹ یہاں ہم کھاتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے یہاں بہت اچھی ساری جگہ ہیں، چیزیں یہاں اچھی اچھی مل جاتی ہیں، لوگ دنیا میں کہیں اور اچھے اچھے مل جاتے ہیں، ہم کیوں جا رہے ہیں؟ اس سے کم پیسوں میں تفریح ہو جاتی ہے، اس سے کم پیسوں میں انجوائے ہو جاتا ہے، کیوں ہم جا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ سب حضرات اور آپ کے ساتھ میں بھی بیک زبان ہو کر یہی کہیں گے کہ نہیں، ہم اللہ کی دربار میں جا رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے محبوب ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ معلوم ہوا کہ انسانوں کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، جبھی تو اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ محبت کا دعویٰ تو ہے، ہر ایک کو ہے، اور کچھ اس کے ثبوت اور شواہد بھی ہیں۔ ارے نہیں، بہت کچھ ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ جتنا تمہاری آمدنی ہے، سال بعد اس میں سے 2.5% ہمارے لیے نکال دو، پیسے اور انسان، پیسے اور عورت، خواتین، لیکن نکال دو۔ کیوں؟ اللہ سے محبت کی وجہ، تعلق کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا کہ 5 نمازیں ہم نے فرض فرمائی ہیں، دسمبر کی فجر اور عشاء، اور ٹھنڈے علاقوں کی، یہاں تو خیر معتدل موسم ہے، لوگ پڑھتے ہیں، اللہ کے بندے پڑھتے ہیں، بستر چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ سے محبت ہے، اللہ ناراض نہ ہوتا، اور جو محبوب ہوتا ہے اس کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی۔ تو ہمارا محبوب اللہ تعالی ہم سے ناراض نہ ہو۔ بیٹی ہمارے گھر میں تھی، بڑی ہو گئی، کبھی جی نہیں چاہتا باپ کا کہ اپنی بیٹی کو اپنے سے الگ کرے۔ حکم ہوا کہ نہیں، نکاح کر دو، کر دیا نکاح، ایک غیر آدمی کے حوالے کر۔ حکم ہوا نا بھائی، فن کیوں وان کیوں لایا ماں، حکم ہوا جی اللہ کا حکم ہے۔ ہمیں اللہ سے محبت ہے، کسی کو احساس ہو یا نہ ہو، ہے محبت ہے ہمیں۔ تو اب ہمارا جی چاہا کہ ہم اللہ کو تو دیکھیں، ایسے محبوب کو دیکھیں تو صحیح، جس کے لیے ہم اتنا قربانیاں دیتے ہیں۔ اور بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن میں چھوڑتا ہوں۔ انسان کو اللہ تعالی سے محبت ہے، اور بہت سارے اس کے مظاہر ہیں۔ تو جی چاہا کہ بھائی ہم اللہ کو تو دیکھیں، اللہ نے فرمایا ہم نظر نہیں آتے، البتہ ہمارا دربار ہے، وہاں آ جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو کسی دیکھنے والے کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ہم تمہیں بہت کچھ دیں گے، تمہاری سب سنیں گے، تمہارے دکھڑے سنیں گے،
تمہاری تکلیفیں سنیں گے، ان تکلیفوں کو دور کریں گے۔ ذرا یہ شکل بنا کے آؤ تو ہمیں بہت اچھی لگتی ہے۔ تو اللہ تعالی نے ہم سب کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور اپنے گھر کا فرمایا کہ وہاں ہماری رحمت ہوگی جو تمہارا استقبال کرے گی اور تمہاری محبت کا جواب دے گی۔ تو ہم جواب محبت لینے جا رہے ہیں، ہم جواب محبت لینے جا رہے ہیں۔ اس جواب محبت کے لیے جا رہے ہیں، اس توقع کے ساتھ جا رہے ہیں کہ زندگی بھر میں جتنا گناہوں کی گٹھڑیاں بوجھ اٹھائے ہماری کمر دوری ہو گئی تھی، وہاں جائیں گے کہ یا اللہ یہ اتار دیجیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہم جواب محبت دیں گے، تو جواب محبت میں ہمیں معاف بھی فرما دیجیے اور ہمیں اپنی رحمت بھی عطا فرما دیجیے۔ تم تو گناہ چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، گناہوں کا بوجھ اتارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جب ہم نے یہ قصد کر لیا کہ ہم نے گناہ چھوڑنے، گناہ اتارنے ہیں، تو کوئی شکل بھی تو بننی چاہیے کہ واقعتاً ہم اپنے اس دعوے میں سچے ہیں۔ کچھ انداز بھی تو ایسے اپنانے چاہیے نا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہم سچے ہیں۔ یا اللہ اب تک جو گزری سو گزری، اب ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ گناہ نہیں کریں۔ اور جو پہلے ہو گئے اب سے پہلے، یا اللہ وہ تو معاف کر۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم جواب محبت لینے جا رہے ہیں، محبت ملے گی کس کو؟ جس کو اللہ سے محبت ہوگی۔ اس محبت کا تقاضا ہے، اس دربار کا تقاضا ہے، اس جواب محبت کا تقاضا ہے کہ آج سے ہم اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کریں۔ اگر ہماری شکل و شباہت اسلام کے مطابق نہیں ہے تو ڈھال لیں، اگر ہمارے بال انگریزی ہیں تو نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے مطابق بال بنا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف میں 2 طرح کے بال آتے ہیں، یا تو آپ نے پورے پٹے رکھے ہیں اور آپ کے بالوں کی 3 شکلیں تھیں، نصف کان تک، کان کی لو تک، یا پھر کبھی دیر ہو جاتی کاٹنے میں تو ذرا نیچے آ جاتے تھے، اور یا حج اور عمرے میں اس طرح پھروا دیں، تیسری کوئی شکل نہیں آئی۔ البتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا القضا، یہ جو ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ آدھے بال کاٹ دیے جائیں اور آدھے چھوڑ دیے جائیں۔ تو دربار نبوت میں جا رہے ہیں تو اپنے سر کی چوٹی سے پاؤں کے ناخن تک کا جائزہ لیں، آئینہ اسوہ نبوت کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنے کاکل و گیسو کو اس طرح سنواریں کہ نظر آئے کہ یہ واقعی کسی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ میک اپ کر کے آیا۔ اسوہ نبوت کے سانچے میں ڈھل کے جائیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اپنی ریش مبارک کو نہیں تراشا، صرف ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ وہ حج کے موقع پر مٹھی رکھ لیتے تھے اپنی داڑھی پر جہاں سے داڑھی اگی ہے،
ہونٹ پر نہیں، لوگ ہونٹ پر رکھ لیتے ہیں، ہونٹ پر رکھا ہاتھ اور پھر باقی جو بچی تو ایک ہی انگل بچے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف ایک صحابی سے عمل منقول ہے، باقی کسی صحابی سے نہیں۔ اس لیے حضرت علماء محدثین مجتہدین نے اس سے یہ مسئلہ مستنبط فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسا متبع سنت شخص اپنی طرف سے یہ عمل نہیں کر سکتا۔ یقیناً انہوں نے کسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا، اس لیے اگر کوئی آدمی بال اگنے کی جگہ سے نیچے تھوڑی کے ایک مٹھی برابر رکھ کے باقی داڑھی کاٹ دیتا ہے تو کچھ جائز، یہ بھی خلاف سنت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لباس میں عیسائیوں سے مشابہت، یہودیوں سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ یعنی ہر آدمی آتا ہے نا، ان کی ایک جماعت ہوتی ہے، ایک قافلہ ہوتا ہے، ان کا ایک امیر ہوتا ہے، جیسے ختم نبوت کی ایک جماعت ہے، ان کا امیر ہے، یہ عبدالرزاق ہیں، اعتماد الحق ہیں، تو یہ اپنے امیر کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو میدان حشر میں جو جماعتیں جا رہی ہوں گی اور جس جماعت کے امیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، وہ بقی والی جماعت۔ تو یہ نیت کر کے جاؤ اللہ وہاں سلا دے، لیکن اخلاص سے ہو، ایسے نہ ہو زبانی کلام۔ صدق فی المقال، صوفیہ کی ایک اصطلاح ہے، صدق فی المقال، جو بات ہو اندر سے کہو، اوپر سے نہیں۔ اس پر ایک لطیفہ یاد آ گیا، ایک صاحب گئے، سنا ہوا تھا کہ روضہ اثر کے قریب جا کے دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ انہوں نے جا کے دعائیں کی اور دعائیں کرتے کرتے کہا کہ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک وموتنا واجعل موتنا فی بلد حبیبک، یا اللہ اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور اپنے محبوب کے شہر میں موت نصیب فرما۔ دعا کر لی، آ گئے، مکان پہ پہنچے، سال شروع ہو گئے، اب اس سال بند ہی نہ ہو، ایک دن، دو دن، ایک اسپتال دوسرے اسپتال، بند ہی نہ ہو۔ اب ان کو سمجھ میں آ گیا میں تو دعا کر کے آیا ہوں، کہنے لگے مجھے لے جاؤ روضہ اثر پر لے جاؤ۔ وہاں جا کے قریب میں کہنے لگے یا اللہ میں نے یہی ایک دعا تھوڑی کی تھی، اور بھی تو کی تھی، پھر میں نے اس دفعہ کے لیے تھوڑی کہا تھا، زندگی کے اور مرحلے بہت ہیں، پھر کبھی دے دینا۔ واپس آئے تو تھوڑی دیر بعد صحت ہوتی، ایسی نہیں چاہیے بھائی، اخلاص سے دل سے یہ سوچ کے جاؤ اللہ شاید وہاں سلا دے، یہاں کے بکھڑے یہی نمٹا جا، قرضہ ہے ادا کر جا، کسی سے زیادتی ہوئی ہے معافی مانگ کے جاؤ، بھائی معاف کر، اور ہر طرح کے معاملات صاف کر کے جاؤ، مل ملا کے جاؤ۔ یہ رسمی نہیں کہ دعوتیں ہو رہی ہیں، عجیب فلاں صاحب جا رہے ہیں آج دعوت ہے ان کی ہمارے یہاں، ہے نہیں، یہ رسمی نہیں، اس کی ضرورت نہیں، یہ تو پھر دکھلاوا ہو جائے گا، ریا ہو جائے گا بھائی، یہ نہیں، محض اللہ کے لیے کونے میں جا کر کے نہیں، پتہ بھی نہ چلے بھائی کہ کون کہاں کب گیا، پتہ بھی نہ چلے، ورنہ کچھ لوگ پھول لائیں گے اور پھر آپ کا احرام خراب کریں گے۔ جب آپ احرام باندھیں گے پھولوں کے ہار ڈالیں گے، خوشبو ڈالیں گے نا، خوشبو، احرام میں خوشبو تو جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ احرام کی حالت میں پھول نہ ڈالنا گلے میں بھائی، ہاں، تو پہلے تو خود انفرادی طور پر معافی تلافی، اور پھر اس کے بعد دوست احباب سے، متعلقین سے جن کے ساتھ شطرنج ہوئی،
صفائی معاملات کرنے کے بعد اللہ سے خوب اپنا تعلق رشتہ صحیح کر لو اخلاص نیت کے ساتھ، پھر سفر شروع۔ آپ کی تاریخ آئے گی، آپ کو بتلا دیا جائے گا، آپ کے پاسپورٹ وغیرہ بھی آپ کو مل جائیں گے، باقی سارے دفتری کام تو اللہ نے دوسروں کے ذمہ لگائے۔ آپ کو کیا فرمایا گیا؟ آپ تیار ہو کے اس دن اپنا جو ضروری سامان ہے لے جائیں گے، یہ بھی آپ کو بتا دیں گے، ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں۔ بہتر ہے، مسنون ہے کہ غسل کر لیں۔ اگر کوئی بیمار ہو، اگر کوئی کمزور ہو، غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ غسل کر لیں، اور غسل کرنے کے بعد اچھا بہتر ہے کہ اگر مونچھیں صاف کر لیں، ناخن کاٹ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا، بال بنا لیں، اور اس کے بعد جسم کو صاف کر کے مردوں کا احرام 2 چادریں، عورتوں کا احرام اس کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ عورتوں نے ایک رومالی سی بنا لیتی ہیں، سر پہ کس لیتی ہیں، وہ یہ اس کو احرام سمجھتی ہیں، حالانکہ یہ احرام نہیں ہے۔ عورتوں کا احرام یہ ہے کہ پیشانی کی یہ جو بال ہیں اوپر، بال یہاں سے جہاں سے بال اگتے ہیں یہاں سے لے کر کے تھوڑی تک، کان کے ایک حصے سے دوسرے تک، یہ درمیان کا جو حصہ ہے اس پر کپڑا نہیں لگنا ہے۔ احرام نیت کا نام ہے۔ آپ مرد حضرات سلے ہوئے کپڑے تمام اتار دیں گے۔ اتارنے کے یعنی مطلب یہ کہ پہلے تہبند باندھیں گے، شلوار نکال دیں گے، پھر قمیض بنیان یہ سب اتار کے اوپر دوسری چادر، اس طرح جس طرح گرم چادر پہن لیتے اس طرح پہنیں گے۔ اس میں انڈر ویئر بھی مرد اتار دیں گے، کیونکہ سلا ہوا کوئی کپڑا بھی مردوں کو استعمال کرنا جائز نہیں۔ لیکن سنت یہ ہے نہانے کے بعد جسم پر خوشبو لگا لی جائے، جسم پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام باندھا تھا تو میں نے آپ کے جسم پر خوشبو اپنے ہاتھ سے ملی، جسم پر خوشبو لگائی۔ احرام کے کپڑوں کو نہ لگائیں، احرام کی چادروں کو خوشبو نہ لگائیں، جسم پر لگائیں۔ اور احرام باندھنے کا یہ طریقہ آپ کو بتاتے ہیں کس طرح باندھیں گے۔ اگر ہم تہبند باندھنا سنت ہے، اگر یہ ہم باندھتے ہوتے تو آج احرام باندھنے کی کوئی مشکل ہی نہ ہوتی، لیکن بہرحال انشاءاللہ آپ باندھیں گے تو باندھنے کا طریقہ آ جائے گا۔ یہ دیکھ لیں مرد حضرات، مردوں کے احرام کا طریقہ یہ دیکھ لیں، اور اس طرح نہ کرنا جس طرح انہوں نے کیا، بس قمیض بھی پہنا ہوا ہے شلوار اوپر باندھ دی، نہیں اس طرح نہیں کر رہے۔ ہاں یہ تو بوجھیوں کا احرام ہے، کپڑے اتار دینے، سلے ہوئے اتار دینے اور اس طرح پہن لینے۔ یہ بس یہ اس طرح کپڑے پہننے کے بعد خوشبو ہم نے پہلے لگا لی، اور ہاں ٹوپی بھی اتاریں گے، چشمہ پہنے جا سکتا ہے، گھڑی بھی پہنی جا سکتی ہے، اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ فرماتے ہیں کہ بعض رات کا احرام رکتا نہیں ہے تو وہ اگر چمڑے کا یا وہ جو ایک ہمیانی سی ہوتی ہے وہ بیلٹ باندھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ بہتر ہے کہ چادریں سفید ہوں، 2 چادریں یا 2 تولیے ہوں، سفید ہوں، بے سلی۔ اس لیے اگر کسی کے پاس مثلا نہیں ہے اور یا کسی کا احرام خدا نخواستہ ناپاک ہو گیا اور دوسری رنگین اس کی لنگی ہے اس نے وہ پہن لی ہے تو وہ بھی جائز، اس میں بھی کوئی اشکال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سچی بات۔ اب جب آپ نے اس طرح یہ 2 چادریں بدل لی، مرد حضرات نے اس طرح بدل لی، تو اب اس کے بدلنے کے بعد اگر نماز کا وقت ہو تو بہتر ہے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجہ پڑھ لیں۔ اور اگر نماز نفل کا وقت نہیں، مثلا فجر کا وقت ہے یا فجر کی بعد کا وقت ہے، اشراق سے پہلے کا اگر وقت ہے تو اس وقت نفل نہیں پڑھ سکتے، یا عصر کے بعد کا وقت ہے نفل نہیں پڑھ سکتے،
تو ایسی صورت میں بغیر نفل کے بھی احرام کی نیت کی جا سکتی ہے۔ اب خواتین کیا کریں گی؟ خواتین یہ کریں گی کہ بس وہ ہیڈ یہاں ملتے ہیں، آج کل تو بہت سہولت ہو گئی ہے، وہ باقی وہی اپنے کپڑے پہنے رکھیں گی۔ بہتر ہے کہ خواتین اگر کلب دستانے اتار دیں، جرابیں اتار دیں، لیکن اگر پہنے رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر زینت کی نیت نہ ہو، پردے کی نیت ہو۔ اور وہ اپنا چہرہ کھول کے اس طرح وہ اوپر سے وہ نقاب لگا لیں گی، وہ جو ہیڈ سے ملتے ہیں، ہیڈ پر نقاب لگے ہوئے ملتے ہیں، وہ پہن لیں گی۔ اور اس کے بعد نیت، میں نیت بتاتا ہوں۔ چونکہ ہمارا قافلہ جلدی جا رہا ہے، وقت زیادہ ہوگا، اس لیے ہم پہلے عمرے کی نیت کریں۔ ہمارا طواف، ہمارا حج جو ہے حج تمتع ہوگا، انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا حج تمتع کیا ہوتا ہے۔ تو ہم عمرے کی نیت کریں گے۔ عمرے کی نیت کیا ہوگی؟ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرها لی وتقبلها منی۔ یہ تو عربی میں ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی نیت۔ اگر یہ نیت نہ ہو تو یہ الفاظ یاد نہ ہو تو کہہ دو یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یا اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ عربی میں نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، تکلم میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر ہو یاد ہو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو بس اس طرح نیت کر لیں۔ اور نیت کرنے کے بعد آپ 3 دفعہ مرد، کم از کم 3 دفعہ مرد اونچی آواز میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک 3 دفعہ پڑھ لیں۔ اب یہ احرام ہو گیا، یہ احرام ہو گیا۔ اگر کوئی تلبیہ نہیں پڑھے گا تو بھائی احرام نہیں ہوگا، اس لیے تلبیہ پڑھنا ضروری ہے۔ مرد حضرات، خواتین آہستہ آواز میں یہ تلبیہ پڑھیں گی۔ خواتین کو دیکھو، میں اپنی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی آواز کو بھی پردے میں رکھا ہے۔ دیکھو تو ذرا دین کے تمام مسائل میں دیکھیں کہ اگر خواتین پیچھے نماز پڑھ رہی ہوں مردوں کے، ان کی صف ہو تو مردوں کے ساتھ متصل صف نہیں ہونی چاہیے، پہلے مردوں کی صف، پھر بچوں کی صف، پھر خواتین کی۔ اور پھر اگر امام کبھی نماز میں بھول جائے تو مرد تو کہے گا سبحان اللہ، اللہ اکبر کہے گا، لیکن خواتین نہ، وہاں بھی آواز نہیں نکالیں گی، یوں یوں تالی بجائیں گی، یعنی ہاتھ کی پیٹھ پر دوسرے ہاتھ کو مارے گی تاکہ ان کی آواز بھی نہ نکلے اور آگے جو نماز پڑھنے والے ان کی نماز متاثر نہ ہو۔ تو اس لیے خواتین کی آواز کو بھی پردہ دیا شریعت مطہرہ نے، فرمایا آہستہ آواز میں تلبیہ کو۔ اب ہمارا احرام شروع ہو گیا۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ حضرات جب جہاز میں بیٹھ جائیں تب احرام کی نیت کر لیں، یا اگر بورڈنگ کارڈ مل جائے تو پھر ایئرپورٹ کے اندر جب آپ کو بورڈنگ کارڈ مل جائے، مکمل تیاری ہو جائے، آپ وہاں لاؤنج کے اندر بھی نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن گھر سے نیت کرنے میں بعض اوقات مشکلات یہ ہوتی ہیں، کبھی فلائٹ مس ہو جاتی ہے، کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو پھر احرام کی پابندیاں اس کو نبھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ جب وہ مکمل یقین ہو جائے بورڈنگ کارڈ ہاتھ آ گیا ہے، وقت کا اعلان ہو گیا ہے، اس وقت آپ جہاز پر لوگ بیٹھنا شروع ہو جائیں، یا ابھی نہ ہو اس سے پہلے آپ یہ کر سکتے ہیں، جہاز کے اندر بھی آپ یہ نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ احرام کی نیت کر لیں گے، اب اس کے بعد آپ پر بہت ساری کچھ پابندیاں آئیں گی۔ پابندیاں یہ کہ جو جائز باتیں اور کام تھے اب وہ بھی آپ کے لیے ناجائز ہو گئے، تو ناجائز تو مطلب کیا والا ناجائز ہو گئے۔ خوشبو لگانا آپ کے لیے جائز تھا، اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے۔ صابن، خوشبودار صابن سے آپ ہاتھ نہیں دھو سکتے، اور اسی طرح آپ کوئی خوشبو
جان کے قصدن سونگھ نہیں سکتے. اسی طرح خوشبودار پھول آپ گلے میں نہیں ڈال سکتے. خواتین آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے. داڑھی کو آپ کنگھی نہیں کر سکتے. سر کے بالوں کو خواتین آپ کنگھی نہیں کر سکتی. زیب و زینت اب مکمل ترک ہو گیا. اکابر علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی حرام باندھ لیتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے اب مردہ بدستے زندہ ہے. اب ہم نے وہ مردوں والا لباس پہن لیا نا, ان کی بھی دو چادریں ہیں, سفید سی چادریں ہم نے بھی پہن لی. جس طرح مردہ کا اپنا کوئی اختیار نہیں چلتا, چوں چاں نہیں کرتا, لڑتا نہیں ہے, شرارتیں نہیں کرتا, الٹی سیدھی باتیں نہیں کرتا, گناہ کے کام نہیں کرتا, اب ہم بھی مردے بن گئے. یا اللہ اب ہمیں کوئی مار بھی دے, دھکا بھی دے تو سب اس لیے کہ مردے کو بعض اوقات لوگ کاٹتے بھی تو ہے نا, پوسٹ مارٹم کرتے ہیں, کبھی نہیں چیختا, کبھی نہیں چلتا. دھوپ میں رکھ دو تو پڑا ہوا ہے, سائے میں رکھ دو تو پڑا ہوا ہے, اور یہ جو سب کھانے میں رکھ دو تو نہیں چیختا چلاتا. اور یہ ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں, جب بھی نہیں وہ چیختا چلاتا. تو میرے بھائیو, ہم مردے بن گئے ہیں, مردوں کی طرح رہے. جس آدمی نے احرام باندھنے کے بعد اس طرح کا طرز عمل اختیار کر لیا, انشاءاللہ اس کا حج وہ حج ہوگا رجعت یوم ولدت امہ, اس طرح لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہے. خواتین بھی برداشت کریں, مرد بھی برداشت کریں. اب ہم ایک مقصد کے لیے جا رہے ہیں. اب اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا, اور میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں, یاد رکھو یہ سفر عشق کا سفر ہے. یہ سفر کوئی تجارتی, کوئی تفریح کا سفر نہیں ہے. اس سفر میں مشکلات آئیں گی, مشکلات آئیں گی. بہت سارے ایسے حضرات ہوں گے جن کا اس عنوان کا پہلا سفر ہوگا, یا وہ دنیا بھر کے سفر تو کرتے ہوں گے, دنیا بھر کی سپورٹیوں سے وہ گزرتے ہوں گے, لیکن یہاں جا کر کے ان کو لمبی لمبی قطاریں نظر آئیں گی تو وہ جھنجھلائیں گے. یاد رکھو, جھنجھلاہٹ یہاں کام نہیں دے گی. جو آدمی جتنا جھنجھلائے گا اتنا اس کو تکلیف ہوگی. میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں, اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ, اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ. بس کہہ دو بھائی ہم نے جانا ہے, صبح جانا ہے, شام جانا, پہنچنا ہے, ہم جا رہے ہیں, کبھی تو پہنچ ہی جائیں. ہمارے وہ ایک بزرگ تھے, وہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت جی مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ, ان کی زبان بڑی ثقیل تھی اور سخت, اور وہ عربی کے الفاظ اصطلاحات بولتے تھے, اور سامعین اکثر عام دیہاتی قسم کے ہوتے تھے. خاص طور پر وہ ایک برادری ہے, کون سی ہے, میواتی برادری. تو حضرت جی مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت بیان فرما رہے تھے, اور بیان میں فرما رہے تھے, بھائیو طاعت مال استقبال سے معصیت مال استغفار بہتر ہے. مجمع عوام کا, دیہاتیوں کا اتنا ثقیل اصطلاح ہے. میں حیران ہو گیا کہ حضرت کیا بول رہے ہیں اور یہ کیا سمجھیں گے. تو میں وہاں سے اٹھا, پیچھے بیٹھا ہوا, پیچھے کونے میں ایک دیہاتی وہ میواتی بیٹھا. میں نے کہا ارے بھائی کچھ سمجھے کیا کہہ رہے ہیں مولانا. اس نے یوں سر اٹھایا, کہا ہاں یہی کہیں, نکلو نکل جائیں گے, نکل جائیں گے. یعنی مولانا یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں نکل جاؤ, نکل جائیں گے. یہ نیت ہونی چاہیے. دیکھو وہ اپنے مقصد کا پکا تھا, وہ آدمی کچھ نہیں سمجھ رہا, لیکن سمجھ رہا ہے کہ دین کا تقاضا ہوگا. میں کہہ رہا ہوں یہ نیت رکھو, بھائی پہنچنا ہے, اللہ کے گھر ہی پہنچنا ہے. دولہے بن کے تھوڑی جا رہے ہیں, عاشق بن کے جا رہے ہیں, عاشق بن کے جا رہے ہیں. اور عاشقوں کے لیے تو بھائی یہی رسوائیاں ہوتی. تو اس لیے ڈھیلا چھوڑ دو, پریشانی نہیں ہوگی. جہاز میں آپ کو کھانا دیں گے, ویسے نہیں دیتے اب تو, وہ خوشبودار رومال نہیں دیتے, ورنہ پہلے دیتے تھے. انشاءاللہ اس سے نہیں ہو. خیر, اچھا تلبیہ کثرت سے پڑھیں, مرد بھی عورتیں بھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس حج میں, جس احرام میں تلبیہ کثرت سے ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہوتا ہے. تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں گے, یہاں سے آپ کا جہاز اڑے گا, آپ پہنچ جائیں گے, جدے اتریں گے, جدے اترنے کے بعد آپ کا کسٹم ہوگا, پھر یہ حضرات آپ کے پاس ہوگا, یہ سارا انتظام یہ کریں گے. آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. وہاں آپ کو سامان لے لیں گے, آپ سے پریشان ہونے کی ضرورت دے دیں گے. خواتین بعض اوقات پہلے نکل جاتی ہیں تو پریشان ہوتی نہیں. وہاں جیسے ہی
وہ باہر نکل کے کھڑی ہو جائیں، انتظار کریں مرد یا اگر کوئی وہاں راہبر ہے تو لے جائیں ان کو اس جگہ جہاں پاکستانیوں کا کیمپ ہوتا ہے، وہاں جا کے بیٹھ جائیں۔ اور اسی طرح جب آپ وہاں سے فارغ ہو جائیں گے، فارغ ہونے کے بعد انتظام ہوگا اور پھر آپ کو بس پہ بٹھایا جائے گا، اس میں بھی دیر لگتی ہے، جھنجھلاہٹ نہیں چاہیے، اس کا سفر ہے، گناہوں کی معافی کے لیے جا رہے ہیں، پریشان نہ ہو۔ وہاں مکہ مکرمہ انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے، مکان پر آپ کا سامان اترے گا، آپ کو کمرے دے دیے جائیں گے، اللہ نے کہا بہت اچھی جگہ ہے، بہت راحت عافیت کے ساتھ۔ اکابر کا اور پہلے بزرگوں کا تو سنا ہوگا آپ حضرات نے، 6 مہینے لگ جاتے تھے حج کے لیے، اور پیدل جاتے تھے، وہاں جا کے اونٹوں پر سفر کرتے تھے۔ خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ 15 دن میں اور 15 دن میں مدینہ سے مکہ مکرمہ میں پہنچے تھے۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ، ہمیں تو کیا ہے 2-4 گھنٹے یہاں سے لگتے ہیں میرا خیال میں، اور وہاں سے 1-2-4 گھنٹے اور لگ جائیں گے، حد کیا ہے۔ وہاں آپ نہائیں دھوئیں، صاف ستھرے ہوں، اپنی ضرورت پوری کریں، لیکن نہانے دھونے میں یہ خیال رکھیے صابن نہیں لگانا۔ خوشبودار بھی بعض لوگ بغیر خوشبو کا صابن لے جاتے ہیں، بھائی مرنا اور پھر نخرے کرنا یہ کوئی بات ہے؟ جب آپ نے احرام باندھا ہے تو صابن لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ صابن مت لگاؤ۔ میل اتارنا بھی مکروہ ہے، اپنے جسم سے میل اتارنا بھی مکروہ ہے۔ بعض لوگ روز احرام بدلتے ہیں، نوابی اور اللہ میاں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم الحج سجن، حج میلا پن کا نام ہے، یہ نہیں کہ یہاں سے ہی میلے کپڑے پہنو، نہیں، اپنے طور پر تو صاف پہنو۔ اب اگر وہ حج کا احرام میلا ہو گیا، عمرے کا احرام میلا ہو گیا تو نخرے نہیں سوچنے چاہیے، نہیں، وہی میلا پہنے رکھو۔ اللہ میاں کو دکھا رہے ہیں اپنی بے قصی اور اپنی بے بسی دکھا رہے ہیں، اور اللہ میاں پر خوش ہوتے ہیں، فرشتے سے کہتے ہیں دیکھو دیکھو عاشق آئے ہیں، عاشق آئے ہیں، سر میں مٹی ہے، ہاں ہاتھوں میں مٹی ہے، جسم میں مٹی ہے، مردوں کا لباس پہنا ہوا، اس کو کہتے ہیں عاشق۔ ہماری راہ میں سب کچھ مٹا دیا، سب کچھ مر گئے، خواہشات کو مار دیا، اور ہم تو نہیں، اس کے باوجود بھی جوان ہوتے ہیں، لڑنے مرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ ابے تو کون ہے اس نے مجھے یہ نہیں بھائی، یہ زندوں کا کام ہے، مردوں کا نہیں، یہ محبوبوں کا کام ہے، عاشقوں کا کام نہیں ہے۔ محبوب لڑا کرتے ہیں، عاشق نہیں لڑا کرتے۔ ہاں تو وہاں آپ نہا دھو سکتے ہیں، اور لیکن اس طرح نہیں کہ بال ملیں کہ آپ کے بال گر جائیں، نہیں، ایسا نہیں کریں۔ آپ یاد رکھیں 3 بال تک اگر کسی نے توڑ لیے تو اس پر تو بھائی ہے جی 3 یا اس سے کم تو وہ تو معاف ہے، لیکن اس سے زیادہ ہوں گے تو پھر آپ کو صدقہ دینا پڑے گا۔ ہاں اور اگر کسی نے اپنے بال صاف کر لیے، اس طرح پھیر لیا، یا کسی نے کینچی سے کاٹ لیے پورے برابر، تو دم دینا پڑے گا۔ تو جب آپ ہاں اس لیے اہتمام سے غسل کی ضرورت ہے، بس پانی بحال ہے۔ اور ایک بات جو عام طور پر مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جب احرام ناپاک ہو جائے، یہ چادر بدلنے کے تو احرام کھل جائے گا، نہیں بھائی، احرام ان چادروں کا نام نہیں، احرام تو نیت و تلبیہ کا نام ہے۔ یہ چادریں اس احرام کی علامت، اس احرام کی علامت ہے۔ ہاں یہ بات دوسری ہے کہ بے سلا کپڑا پہننا واجب ہے، سلا ہوا پہنے گا اور دن یا اس کا اکثر حصہ پہنے رکھا، رات یا اس کا اکثر حصہ پہنے رکھا تو دم آ جائے، تو یہ اس کی علامت ہے احرام۔ اگر یہ چادریں آپ کی ناپاک ہو گئی ہیں تو اس طرح کی دوسری چادریں آپ استعمال کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں۔ اچھا تو وہاں سے آپ فارغ ہونے کے بعد، اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد، آپ وہاں سے آپ کے ساتھ حضرات آ جائیں گے، جو پرانے حضرات ہیں وہ اپنے نئے دوستوں کو ساتھ لے جا کے وہاں آپ عمرے کے لیے آئیں۔ بیت اللہ میں جیسے ہی آپ مسجد حرام میں داخل ہوں، داہنا پاؤں، یہاں بھی آپ ایسے رکھتے ہیں، الحمدللہ سب پڑھے لکھے ہیں اور سب ماشاءاللہ مجھے تو سبھی دیندار نظر آ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ داہنا پاؤں رکھیں گے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر کے آپ مسجد میں داخل ہوں گے، اور نہایت ادب کے ساتھ آئیں گے،
اور عام مسجدوں میں تو تحیت المسجد پڑھی جاتی ہے مسجد کے احترام میں، اور وہاں مسجد حرام کا تحیہ وہ طواف، وہاں تحیت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہاں آپ چلتے رہیں، جہاں بیت اللہ سامنے نظر آئے تو وہاں آپ کھڑے ہو کر کے خوب دعائیں مانگیے، خوب دعائیں مانگیے کہ یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے لے آئے ہیں تو محروم نہ فرمائیے، قبول فرما لیجیے، یا اللہ بار بار لائیے، یا اللہ اپنے اولاد کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، رفقا کے ساتھ، احباب کے ساتھ، یا اللہ جتنا دعائیں آتی ہیں کیجیے اور رو رو کے کیجیے، اور اس کے بعد یہ کیجیے، نیت کیجیے کہ یا اللہ میں تیرے گھر کا طواف کرتا ہوں، یا اللہ اس کو قبول فرما، آسان فرما، اور وہاں سے چلتے چلتے آپ آ جائیے۔ حجر اسود کی پہلے پٹی نمایاں ہوتی تھی، آج کل انہوں نے چونکہ رش بہت بڑھ گیا تھا تو اس پر انہوں نے سفید رنگ پھیر دیا، تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیت اللہ کا وہ کونا جس کے سامنے ایک ہری بتی لگی ہوئی ہے، آپ اس کونے پر آن کر کے اس کی سیدھ میں اس سے تھوڑا سا پہلے آن کر کے یہ نیت کریں گے کہ یا اللہ میں تیرے گھر کا طواف کرتا ہوں، یا اللہ اس کو قبول فرما، آسان فرما۔ اور عربی میں کہنا ہو تو بہت آسان ہے، اللہم انی ارید طواف بیتک سبعۃ اشواط فتقبلہ منی ویسرہ لی، یا اللہ میں تیرے گھر کا 7 چکر کا طواف کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ اس کو قبول فرما، آسان۔ اب اس سے تھوڑا سا اس پٹی پر آ جائیں اور پٹی پر آن کر کے پہلے یوں ایک دفعہ تو جیسے نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، یوں ہاتھ اٹھا کے اس کو چھوڑ دیں، اور پھر یوں اس طرح ہاتھ اٹھائیں، یوں اس طرح ہاتھ اٹھائیں جیسے قریب میں کوئی چیز رکھی اور اس پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو وہ کر لیں، چوم لیں، لیکن چومنے میں آواز نہیں نکالیں گے، اور وہیں کھڑے کھڑے یوں آپ کے پاؤں سیدھی طرف کو مڑ جائیں، اور اس سے پہلے ظاہر ہے کہ مرد حضرات نے اپنا داہنا کندھا نکال لیا ہوگا، اس طرح کر کے دکھاؤ بھائی، اس کو یہ اس طرح آپ اپنا داہنا کندھا نکال لیں گے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ جو نا یہیں سے کندھا نکال کے چلتے ہیں، ایسا نہیں کریں، وہاں طواف کے لیے آپ نے نکالنا ہے، اور پھر آپ نے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنی، خواتین نے کوئی رمل نہیں کرنی۔ رمل کیا ہے؟ جس طرح پہلوان نہیں چلتے، پہلوان چلتے ہیں چھوٹے چھوٹے قدم بڑھتے ہیں اور کندھوں کو ہلاتے ہیں، ذرا تیز تیز چلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رمل۔ یہ اس رمل کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے پہلی دفعہ مدینہ منورہ سے عمرہ کرنے کے لیے، تو مشرکین مکہ نے کہا دیکھا کھاتے تھے پیتے تھے، یہاں بڑے موٹے تھے، مدینہ گئے روٹی نہیں ملتی، مریل ہو گئے، چل ہی نہیں سکتے۔ حالانکہ صحابہ کرام تو نہایت ادب کے ساتھ عزت و نیاز کے ساتھ طواف کر رہے تھے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھائی کرو، رمل کرو، دکھاؤ ان کو ہم اب بھی پہلوان، یہ سنت، رمل کرنا سنت ہے۔ اگر کسی کو بھول جائے، اگر کسی کو بھول جائے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، یا رش ہے بہت زیادہ نہیں کر سکتا، علماء نے لکھا ہے تھوڑی دیر رک جائے، رش چڑھ جائے پھر کر لے، لیکن ایسا ہے کہ مسلسل رش کے دن ہے اور نہیں کر سکتا تو جتنا کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ اتباع ہوگا، اور یہ بھی اتباعی سنت ہے۔ اگر کسی کو بھول گیا، مثال کے طور پر نہیں کر سکا، تو بڑے پریشان ہوتے، ارے میں نے تو وہ کندھا نہیں نکالا، جب آپ کر لیا تو کیا ہوا؟ نہیں بھائی، بھولے سے ہو گیا تو کوئی بات، کچھ بھی نہیں، سنت، رمل بھی سنت ہے۔ اچھا، اب سیدھی طرف چلنا ہے اور رمل کے ساتھ چلنا ہے، مردوں نے، خواتین اپنی نارمل رفتار سے چلیں گی، اور پھر چلتے چلتے داہنے طرف سے چکر کریں گے، اور وہاں ایک چھوٹی ہوئی جگہ ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں، وہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے،
اس سے باہر طواف کرنا ہے. اس کے اندر سے لوگ گزر جاتے ہیں، اگر کوئی گزر جائے گا تو اس سے اس کا طواف نہیں ہوگا. اس طرح چلتے ہوئے جب دوبارہ اسی پہلی جگہ پر آ جائیں گے تو چلتے چلتے یا آپ رک کر کے حجر اسود کی طرف منہ کر کے آپ اسی طرح پھر آپ استلام کریں گے. لیکن بہتر یہ ہے کہ چلتے چلتے پاؤں کا رخ سیدھا رہے، کیونکہ رکنے میں پھر مشکلات ہوتی ہیں. پاؤں کا رخ جیسے آپ جا رہے ہیں اور یوں ہی آپ کر سکتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، بس اتنا لمبا کرنے کی میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ بہت سارے ساتھی کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر پیچھے رچا جاتا ہے، وہ گر جاتے ہیں بیچارے، مشکلات ہوتی ہیں. اور انہوں نے بھی رش کم کرنے کے لیے یہی کیا ہے. اور اس دفعہ دیکھا ہم نے کہ واقعتاً اب رش وہاں نہیں ہوتا. یہ ان کی حکمت عملی کامیاب ہے. لیکن اگرچہ یہ سنت ہے، اس میں ایک یاد رکھیں کہ پہلی دفعہ جب طواف شروع کرتے ہیں اس وقت کا استلام اور آخری 7ویں چکر کا استلام یہ سنت مؤکدہ ہے. اور درمیان والے اگر کہیں رہ جائیں جان کے چھوڑو نہیں، حج کو پورا سنت کے مطابق کرو. اگر خدا نہ خواستہ کہیں رش کی وجہ سے رہ جائیں تو پریشان مت ہو. میں بتانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، پریشان مت ہو. بہرحال 3 چکروں میں مرد حضرات رمل کریں گے. اب 4تھے چکر سے پھر وہ نارمل انداز سے چلیں گے. 7 چکر ہوں گے تو یہ طواف پورا ہو جائے گا. 7 چکروں بل طواف پورا ہو جائے گا، خواتین بھی. لیکن ایک بات جو میں کہنا بھول گیا وہ یہ کہ جب آپ طواف کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے اپنی خواتین کے لیے یا اپنے مرد حضرات جو نئے ہیں ان کے لیے ایک جگہ کا تعین کر لیں کہ جو پہلے فارغ ہو جائے بھائی یہاں انتظار کریں، اس میں پریشانی نہیں ہوگی. یا یہ ہے کہ ہم یہاں آ جائیں گے تو یہاں آ جانا، ہم انتظار کر لیں گے. اس میں چونکہ نئے ہوتے ہیں تو پریشانی ہو جاتی ہے بعضوں کو. اور جب بلڈنگ سے نکلنے لگے تو ایک کام یہ بھی کر لیں، فیصل سے پہلے کارڈ لے لیں اور اپنی خواتین کو جاتے رہے دکھاتے رہے، دیکھو یہ ہماری بلڈنگ ہے، اس کی طرف یہ طرف ہے، بائیں طرف یہ، اور وہاں دروازے میں پہنچ کے دیکھو یہ ہے ہمارا باب عبدالعزیز. آپ کو باب عبدالعزیز لگے، باب عبدالعزیز ہے سامنے، یہ شرکا مکہ، یہ نئی عمارت بن رہی ہے، بیچ میں جو سڑک جا رہی ہے سیدھی ہمارے مکان کو جائے. اس سے آپ کو پریشانی کم ہو جائے گی. خیر، تو جب فارغ ہو جائیں تو فارغ ہونے کے بعد 2 رکعات نماز نفل پڑھنی ہے. اس نفل کو کہتے ہیں نفل واجب طواف. یہ عجیب اپنی نوعیت کی واحد نفل ہے جو ہے نفل لیکن واجب. یہ 2 رکعات نماز نفل مرد بھی پڑھیں گے اور عورتیں بھی پڑھیں گے. اور اس کے بعد پھر آپ نے خوب دعا کرنی. دعا کریں جتنا، جگہ ہی دعاؤں کی ہے بھائی، مانگنے کی جگہ ہے، دربار کی ہے، سخی کا دربار ہے. جتنا چاہو جھولی پہ لاؤ، جتنا چاہو جناب وہ اپنے برتن جتنا چاہو بھر لو. خوب مانگے، اپنے لیے مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگے، امت کے لیے مانگے، علماء کے لیے، صلاح کے لیے، اور اپنی نسلوں کے لیے مانگے، جانے والے مرحومین کے لیے مانگے. جب آپ فارغ ہو جائیں تو وہاں سے پھر آپ وہ اسی چیز میں آ جائیں جس کو حجر اسود کہتے ہیں، اور وہاں آن کر کے پھر 8ویں دفعہ استلام کریں اور اس کے بعد وہاں سے حجر اسود کی طرف چلے جائیں گے، صفا اور مروہ کی طرف چلے جائیں گے. عمرے کے 3 رکن ہیں، ایک احرام، ایک طواف اور ایک صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا. صفا پر پہنچ جائیں گے. اب صفا کی بات چوٹی پر چڑھ جاتے ہیں بھائی، علماء نے لکھا ہے زیادہ چڑھنا مکروہ ہے، بس اتنا چڑھو کہ وہاں سے بیت اللہ نظر آ جائے. اور اب تو اس کی 1-2 سیڑھیوں پر چڑھنے پر ہی نظر آ جاتا ہے. وہاں کھڑے ہو کر کے آپ پہلے 4تھا کلمہ پڑھیں اور خوب دعائیں مانگیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بہت لمبی دعائیں مانگی ہیں. اور کم از کم تو میں اتنا کہتا ہوں، اگر آپ کو کچھ یاد نہ بھی رہے تو اتنا تو کہہ دو کہ یا اللہ آپ سے جو آپ کے محبوب حضرت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا وہ میں آپ سے مانگتا ہوں. یا یہ کہہ دو یا اللہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک یہاں پر جتنا تیرے انبیاء آئے، صلحاء آئے، صحابہ آئے، تابعین آئے، ائمہ مجتہدین آئے، انہوں نے جو دعائیں مانگی وہ میں آپ سے مانگتا ہوں. موٹی بات، آسان بات ہے.
اتنا تو آ جائے گا نا ہر ایک کو، لمبی دعائیں کسی کو یاد نہیں ہوتی نا، لیکن مانگتا ہے آدمی، مانگے گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد سیدھی طرف کو چل پڑے اور وہاں سے صفا سے چلے گا، درمیان میں ایک جگہ آ جائے گی جہاں دونوں طرف سے ہری بتیاں ہیں، تو وہاں سے وہ آگے جہاں دوسری ہری بتیاں وہاں تک مرد دوڑیں گے، لیکن اس طرح نہیں دوڑیں گے جس طرح ریس ہوتی ہے نا، یہ ریس نہیں کرنی، یہ ریس کرنا مکروہ ہے، ہر ولطن، حدیث کے الفاظ ہیں ہر ولطن، جس طرح ہلکا ہلکا جیسے وہ جو نا رمل میں دوڑتا ہے، ایسے ہی ذرا ہر ولطن تیزی سے، تھوڑا نسبتاً تیزی سے دوڑنا ہے، مرد دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی، اپنی معتاد یا نارمل رفتار سے جائیں گی۔ آپ یہاں سے چلے، صفا سے چلے، مروہ پر پہنچ گئے، ایک چکر ہو گیا، مروہ بھی اوپر چڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جہاں وہ ریل مڑ رہی ہے واپس آ جائے۔ اچھا، وہاں بھی پھر آپ کھڑے ہو کر کے اس طرح کھڑے ہوں گے کہ بیت اللہ اگر سامنے دیوار نہ ہوتی تو نظر آ جاتا، آپ وہاں کھڑے ہو کے پھر وہاں دعا مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہ بھی دعا مانگی، مروہ پہ بھی مانگی، ہر چکر میں مانگی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مقبول دعاؤں کے قبول ہونے کی جگہ ہے، خوب دعائیں کرو، اور اگر زیادہ نہیں تو مختصر اتنا تو دعا کر سکتے ہو، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحون ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحون۔ اتنا تو مانگ سکتے نا، اتنا چکر میں مانگ لے، اور دل سے مانگ، اخلاص سے مانگ۔ مقبولیت کی جگہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو صفا سے چلے، مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا چلے دوسرا، پھر صفا سے مروہ تیسرا، اس طرح صفا سے چل کر کے مروہ پر 7واں چکر ہو جائے گا۔ 7 چکر جب ہو گئے تو اب آپ کا عمرہ پورا ہو گیا، اب آپ کا عمرہ پورا ہو گیا۔ اب کیا کریں گے؟ خواتین اپنے بالوں کی چٹیاں سے ایک پورے برابر، اس طرح کے سارے یا اکثر بال اس میں آ جائیں چٹیاں میں تو ایک پورے برابر کاٹ لیں، اب وہ احرام سے باہر آ۔ مرد حضرات سر پہ اس طرح پھروائیں، قصر کرنا یعنی بال کٹوانا، اگر بڑے بال ہیں کہ ایک پورے برابر کٹ سکتے ہیں تو بال کاٹے جائیں جب بھی وہ احرام سے باہر آ جائیں گے، لیکن افضل یہی ہے کہ حلق پھروائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رحم اللہ المحلقین، اللہ کی رحمت ان پر جنہوں نے اپنے بال صاف کروا لیے، منڈوا لیے۔ صاحب نے کیا والمقصرین، اور یا رسول اللہ جو کینچی سے کٹواتے ہیں یا مشین سے کٹواتے ہیں؟ آپ نے جواب نہیں فرمایا رحم اللہ المحلقین، اللہ کی رحمت ان پر جو بال منڈواتے ہیں۔ صاحب نے کیا والمقصرین، رسول اللہ وہ جو کٹواتے ہیں ان کے بارے میں بھی جواب نہیں دیا، رحم اللہ المحلقین، اللہ کی رحمت ان پر جو بال منڈواتے ہیں۔ چوتھی دفعہ فرمایا والمقصرین، چلو ان پر بھی اللہ کی رحمت ہو جنہوں نے بال کٹوائے۔ تو بھائی اتنا بڑی قربانی دے کے گئے ہیں اور بالوں کی قربانی دے سکتے ہیں تو بھائی بال منڈوا لیں۔ وہاں کھڑے ہوتے ہیں کینچی باز، وہ کینچی باز کھڑے ہوتے ہیں، لوگ ہمارے سمجھتے ہیں بھائی کینچی سارے کٹوا لیں، کینچی لگوا لیں، بال بھی بچ گئے اور احرام سے باہر آ گئے۔ نہیں بھائی، احناف کے نزدیک آدمی ان سے باہر نہیں آ سکتا۔ وہ جو امام شاذلی رحمۃ اللہ کے مقلد ہیں ان کی بات تو خیر دوسری ہے، ان کے نزدیک تو بھائی خون سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا اور خون بھی پاک ہے ان کے نزدیک تو بھائی، اور انسان کا جو مادہ ناپاک ہے ان کے نزدیک وہ بھی پاک ہے، تو بھائی ان کی بات میں نہیں آنا بھائی۔ ہاں بات اس کی ہو رہی ہے، احناف کے نزدیک احرام سے نہیں نکلے گا جس آدمی نے یہ بال نہیں کٹوائے اس طرح، وہ بلکہ جتنا کام کرتا رہے گا حرام کرتا رہے گا۔ علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی کسی آدمی نے اس طرح 2 بال کٹوائے، 3 بال کٹوا لیے اور کپڑے پہن لیے تو پھر ہر ایسا کام، انہوں نے خوشبو لگائی 1 دم، ناخن کاٹے 1 دم، اور سلے کپڑے پہنے 1 دم، تو دم بھی دم پڑتے رہے۔ اس لیے بھائی اس سے بچیں۔ تو جب آپ نے یہ کر لیا اب آپ احرام سے باہر آ گئے۔ یاد رکھیے
آپ کا عمرہ مکمل ہونے کے بعد جب تک بال نہیں کاٹیں گے آپ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، حتیٰ کہ اگر آپ نے بال کاٹنے سے پہلے اس نیت سے کہ احرام سے باہر آ جاؤ اور ناخن کاٹ لیے دم آ جائے، 5 انگلیوں کے ناخن کاٹ لیے تو دم آ جائے. اس لیے بھائی اس کی احتیاط کی ضرورت. خیر انشاءاللہ آپ کے ساتھ حضرات علماء ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے، وہ آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے. دیکھو بھائی پوچھ کے چلو. ہم چھوٹی سی تجارت کرتے ہیں، چھوٹی سی دکان کرتے ہیں، تو جو جس کو معلوم ہوتا ہے اس سے پوچھتے ہیں یہ سودا کر لوں بھائی، مارکیٹ کیسی جا رہی ہے بھائی اس میں نقصان تو نہیں ہو. تو بھائی اس مارکیٹ کے جو ماہرین ہیں ان سے پوچھتے رہو گے تو انشاءاللہ تمہیں گھاٹا نہیں آئے گا. بس یہ آپ کا عمرہ پورا ہو گیا. جب خواتین بال کاٹ لیں گی اور مرد بھی حضرات بھی، تو اب وہ عمرے سے باہر آ گئے ہیں، اب وہ سلے کپڑے پہن سکتے ہیں. احرام کی پابندیاں ان پر سے ہٹ گئی ہیں. لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اب یہ نہ سمجھیں کہ بس اب ہم نے جو کر لیا تو اب آزاد ہو گئے ہر چیز سے. نہیں بھائی، اب تمہاری ذمہ داریاں اور بڑھ گئی ہیں. اب تم یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے تو اس اعزاز کو مجھے باقی رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہاں یہ بھی فرماتے ہیں آپ زمزم تو اب دریا میں ہوں گے، غوطے لگائیں، زمزم کے دریا میں غوطے لگائیں، جتنا بھی ہے اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے بھائی. آب زمزم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف مکمل فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پر تشریف لے گئے. فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں خود زمزم کے ڈول کھینچوں اور خود پیوں، لیکن مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ اگر میں نے ڈول کھینچ لیا تو پھر لوگ اس کو اپنے لیے ہر آدمی سنت سمجھے گا اور ایک ازدحام ہو جائے گا. امت کی سہولت کے لیے آپ نے ڈول نہیں کھینچا، اس لیے جس نے زمزم کا ڈول کھینچا تھا اس نے حضور کو پانی پلایا. اس لیے سنت ہے طواف مکمل ہونے کے بعد صفا اور مروہ سے پہلے زمزم پی لے. لیکن اگر روزہ ہوگا تو کیا کرے گا، یا اگر کسی کو پیاس نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. یا اللہ ہم نے جو کہا سنا اس کو قبول اور منظور فرما. ہمارا یہاں آنا قبول فرما، بیٹھنا قبول فرما. یا اللہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں ہماری کمی کو تنگیوں کو دور فرما. یا اللہ مشکلات کو دور فرما، راحت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے جن اکابر نے یہ سلسلہ شروع فرمایا، حضرت اقدس مولانا مفتی حمد الرحمان، مولانا مفتی ولی حسن صاحب، حضرت مولانا ولی صلی شہید، حضرت مولانا مفتی محمد جمیل خان شہید نور اللہ مرقدو. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کے جانے کے بعد ہمیں کسی فتنے میں مبتلا نہ فرما. یا اللہ ہمیں ان کی برکتوں سے محروم نہ فرما. یا اللہ ہماری ان کوششوں کو بارآور فرما، مستمر فرما. یا اللہ ہمیں کسی فتنہ اور فساد سے محفوظ فرما. یا اللہ جتنا حضرات یہ جا رہے ہیں یہاں موجود ہیں، یا اللہ سب کو حاضری کی سعادت سے سرفراز فرما. مقبول حاضری نصیب فرما، ادب کے ساتھ حاضری نصیب فرما، بار بار نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ ہم لوٹیں تو ایسے لوٹیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. یا اللہ ہمیں گناہوں سے پاک فرما دیجیے. یا اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.